إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال جل وعلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماں اور بہنوں، عصر حاضر کے بہت سارے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ گھر کی وہ زینت، وہ بچیاں جس کی کفالت پر، جس کی تربیت پر شریعت اسلامیہ نے جنت کی بشارت سنائی تھی، وہ بچیاں جسے اس کے ماں باپ بڑے لاڈ پیار، ناز و نعمت اور محبت سے پالتے پوستے ہیں، یہی بچیاں جب جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتی ہیں تو انہیں اپنی تہذیب و ثقافت، اپنے عادات و اطوار
یہاں تک کہ اپنے دین سے بیزاری ہونے لگتی ہے۔ تو یہ مناسب سمجھا گیا کہ عورتوں کے بارے میں اور ان عورتوں کے بارے میں جنہیں شریعت اسلامیہ نے مثالی اور آئیڈیل عورت قرار دیا ہے، جن کی صفات کو جنتی صفات قرار دیا گیا ہے، ان کے بارے میں کچھ ذکر کیا جائے، کیونکہ دینی تعلیمات پر عمل کرنا جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ تکالیف شرعیہ جس طرح مردوں کے اوپر واجب ہوتی ہے اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی واجب ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح بخاری کی روایت کے اندر یہ فرمایا کہ کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیۃ امرأۃ فرعون ومریم ابنۃ عمران وفضل عائشۃ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سارے کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے چند عورتیں ایسی ہیں جو درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہیں۔ تقوی و طہارت میں، دینداری میں، شریعت میں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ اور ان عورتوں میں کون ہے؟ سب سے پہلی جس عورت کا تذکرہ کیا گیا وہ آسیہ امرأۃ فرعون، آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی ہے۔ اور دوسرا تذکرہ کیا گیا وہ مریم ابنۃ عمران، مریم جو عمران کی بیٹی ہے یعنی عیسیٰ کی ماں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ وہ فضل عائشۃ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت سارے عورتوں پر ویسے ہی ہے جیسے ثرید ایک عربوں کا کھانا ہے خاص قسم کا، ثرید کی فضیلت سارے کھانوں پر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے اندر کیا خوبی تھی، کیا کوالٹی تھی جن کی وجہ سے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ آسیہ یہ کون تھی؟ یہ فرعون کی بیوی تھی، یعنی ایسے گھر میں رہتی ہیں جہاں جس کا ان کا شوہر اور جن کے ماتحتی میں رہتی وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے، جو یہ کہتا تھا کہ وہ وہی رب ہے جو صرف الوہیت کا نہیں بلکہ اللہ کی ربوبیت کا بھی منکر تھا وہ۔ لیکن جب ایمان کی رمق ان کے دل میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد فرعون کی فرعونیت اور اس کی ساری جھوٹی شان و شوکت کا انکار کر دیتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں مانتی۔ اس کے بعد انہیں طرح طرح سے ستایا جاتا ہے، طرح طرح سے ٹارچر کیا جاتا ہے، لیکن جب ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آتی۔ سارا جبر، سارا ظلم یہ ان کے استقامت میں جنبش نہیں پیدا کر پاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے تائید ربانی کس طرح حاصل ہوتی ہے وہ بھی سنیے اور اندازہ کیجئے کہ جب فرعون کے جلاد انہیں مارتے تھے، پیٹتے تھے اور مجبور کیا جاتا تھا کہ فرعون کی فرعونیت کو، اس کی ربوبیت کا اقرار کر لو، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح اثر ہے کہ جب انہیں مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا سخت دھوپ میں، تو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے فرشتے ان کا سایہ کرتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے تائید حاصل تھی انہیں، فرشتے ان کا سایہ کرتے تھے، انہیں دھوپ سے بچاتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ یہ درجہ کمال کو پہنچی ہوئی عورت ہے۔ اور اس وقت جب ستایا جاتا تھا وہ رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہیں اور جو دعا کرتی ہیں، جو آیت میں نے سورہ تحریم کی پڑھی، اللہ رب العزت والجلال نے ان کی اسی دعا کا تذکرہ کیا اور کہا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ، کہ اللہ رب العزت والجلال نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ دعا کے الفاظ دیکھیے کہ جب ایک انسان کے دل میں یہ پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہی جیے گا، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی یہی اس کے زندگی کا مقصد ہے، تو اس کے دعا کا الفاظ دیکھیے، وہ کہتی ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
اللہ نے کہا کہ اہل ایمان کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے جب فرعون کی بیوی یہ کہتی ہیں کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ، اے میرے رب جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دے، اپنے پاس جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آیت کی بلاغت دیکھیے اور دعا کا الفاظ دیکھیے کہ فرعون کی بیوی سالت الجار قبل الدار، سالت الجار قبل الدار، پہلے یہ کہتی ہیں کہ اے اللہ، اے رب اپنے پاس میرے لیے گھر بنا۔ پہلے گھر بنانے کا نہیں مطالبہ کرتی ہیں بلکہ یہ کہتی ہیں کہ رب ابن لی، اللہ میرے لیے عندک، میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا دے، اس لیے کہ مقصود اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہوتی ہے۔ تو یہ فرعون کی بیوی ہوتی ہیں جنہیں تائید ربانی حاصل ہوتی ہے، اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تقوی و طہارت میں، دینداری میں، ایک ایسے گھر میں جہاں فرعون کی فرعونیت ہے، جہاں اللہ کی ربوبیت کے سب منکر ہیں، ایسے گھر میں جب ایمان دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو سارے مصائب و آلام کو جھیلتے ہوئے وہ اللہ کی توحید پر باقی رہنے والی یہ عورت تھی۔ ایمان کی قیمت کیا تھی، یہ اس عورت کے ایمان سے اندازہ لگائیے کہ ایمان کی قیمت کیا تھی ان کے نظروں میں۔ دوسری عورت جس کا تذکرہ کیا گیا، کہا وہ مریم ابنت عمران، کہ عمران کی بیٹی مریم کون تھی یہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں اللہ رب العزت والجلال انہیں بغیر شوہر کے ماں بنا دیتا ہے۔ بغیر شوہر کے ماں بنانے کے لیے جب فرشتوں کو بھیجتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت والجلال بھیجتے ہیں، تو دیکھیے ان کا الفاظ کیا ہے۔ ایک عفت و عصمت والی عورت جنہیں اپنی عفت و عصمت محبوب ہو، وہ اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ غلط کام کیسے میرے ساتھ ہو گیا۔ کہتی ہے حضرت سورہ مریم میں اللہ رب العزت والجلال نے پوری سارے چیزوں کو بیان کیا۔ جب فرشتے آتے ہیں جبرائیل اور کہتے ہیں کہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، جب انسانی شکل میں آتے ہیں فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ إِن كُنتَ تَقِيًّا، حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ میں آیا ہوں اس لیے تاکہ میں آپ کو ایک بیٹا دوں۔ وہ کہتی کہ ان کا الفاظ دیکھیے، وہ کہتی ہے مریم قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، میرے لیے کیسے بیٹا ہوگا، میرے لیے کیسے بیٹا ہوگا، نہ تو کسی آدمی نے، کسی بشر نے مجھے آج تک چھوا ہے، ٹچ کیا ہے، اور نہ تو میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، نہ تو میرا شوہر ہے، نہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، میرا بیٹا کیسے ہوگا۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، فرشتے کہتے ہیں کہ یہی اسی طرح اللہ کا فیصلہ یہی ہے تاکہ آپ کو ایک نشانی بنا دیا جائے۔ تو اندازہ کیجئے کہ جب ماں بنانے کے لیے کہا جاتا ہے تو فوراً دل میں، زبان پر یہ آتا ہے کہ مجھے کیسے بیٹا ہوگا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، میرے لیے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، کسی انسان نے مجھے چھوا نہیں ہے۔ اور پھر ان کے بطن سے جو پیدا ہوتا ہے وہ نبی اور رسول ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اور وہ شیرخوار بچہ عیسیٰ جو آگے چل کر نبی ہوتے ہیں، وہ بچپن میں ہی بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ جب ان کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے، وہ اشارہ کرتی ہیں کہ ان سے پوچھو۔ وہ بچہ گویا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں بھی میں رہوں گا بابرکت بن کر رہوں گا۔ تو یہ مریم تھی جنہیں یہ کہا گیا کہ یہ باکمال عورتیں ہیں، مثالی خاتونیں، جن کی نظروں میں ایمان کی، عفت و عصمت کی قدر تھی، اہمیت تھی۔ تیسری عورت جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کون تھی، اس امت میں صدیق کی بیٹی تھی، جن کے باپ ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام و مرتبہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا تھا، جن کی تربیت انہوں نے اس طرح کی تھی
کہ صرف ابو بکر کی بیٹی ہونے سے یہ امتیاز، یہ خصوصیت اور یہ فضیلت نہیں حاصل ہے، بلکہ تربیت اس طرح کی گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ایسا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بڑے بڑے صحابہ ان سے علم لینے کے لیے آتے تھے۔ مسروق کہتے ہیں کہ کانا کبار الصحابہ یسألون عائشہ فی المیراث، بڑے بڑے صحابہ اکرام، صغار صحابہ کی بات نہیں ہو رہی، بڑے بڑے صحابہ اکرام عائشہ سے میراث کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ یہ عائشہ ہے کہ ان کے نظر میں ایمان کی اور شریعت اسلامیہ کے احکام کی اہمیت کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان کے پاس ملنے کے لیے ان کے ایک چچا آتے ہیں، ابو القیس غالباً نام ذکر کیا جاتا ہے، آتے ہیں اور ان سے اجازت طلب کرتے ہیں گھر میں داخل ہونے کے لیے۔ وہ منع کر دیتی ہیں، انکار کر دیتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں تمہارا چچا ہوں، میں تمہارا رضائی چچا ہوں۔ وہ کہتی ہے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتی، منع کر دیتی ہے۔ کہتی ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں پوچھ نہیں لوں گی، اجازت نہیں لے لوں گی، میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، جب اجازت دیتے ہیں تب وہ انہیں داخل ہونے دیتی ہیں۔ یہ شریعت کے اصولوں کی اہمیت ہے۔ جب وہ آدمی کہہ رہے تھے کہ میں رضائی چچا ہوں، چاہتے تو داخلے کی اجازت دیتی، لیکن جب تک تاکید نہیں کر لی، ایک عورت جو سراپا عورت ہے، سراپا پردہ ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے پیچھے انسانی شکل میں بھی اور شیطان بذات خود تاک جھانک میں لگ جاتا ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کس طرح اسے فتنہ بنایا جائے، کس طرح اسے فتنہ بنایا جائے، ایک فتنہ کھڑا کر دیا جائے، فتنہ برپا کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ یہ عائشہ تھی، یہ نبی کی بیوی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، جنہیں مثالی عورت قرار دیا گیا، درجہ کمال تک پہنچی ہوئی عورت قرار دیا گیا۔ یہ نبی کے زمانے کی عورتیں تھیں، ان کے نظر میں دین و ایمان کی اہمیت کیا تھی۔ چوتھی حدیث سنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابہ اکرام سے کہتے تھے کہ الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں کہ ایک جنتی عورت ابھی جا رہی ہے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں بلا یا رسول یا ابن العباس، ضرور بتلائیے کیا ہے، کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک عورت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عورت جنتی ہے۔ فَإِذَا هِيَ امْرَأَةٌ سَوْدَاء، کالی کلوٹی ایک عورت جاتی ہے، اور اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جنتی عورت ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی پوری کہانی سناتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے، اپنی ایک بیماری کو بیان کرتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ انی امرأۃ اسرع واتکشف، اے اللہ کے رسول مجھے ایسی بیماری ہے کہ میرے اوپر مرگی کا دورہ پڑتا ہے، وہ اتکشف، اور لاشعوری طور سے میرا کپڑا اتر جاتا ہے، فادع اللہ لی ان یعافینی، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت والجلال مجھے عافیت دے دے، اس بیماری سے نجات دے دے، چھٹکارا دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے آپشن دیتے ہو، کہتے ہیں ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، ان شئتی صبرتی ولک الجنہ وَإِن شِئْتِ يَدُ اللَّهَ أَن يُعَافِيكَ، اگر تو چاہے تو تو صبر کرے اور اس صبر کے بدلے تیرے لیے جنت ہے، اگر تو صبر کرے گی تو اس صبر کے بدلے تیرے لیے جنت ہے۔ وَإِن شِئْتِ يَدُ اللَّهَ أَن يُعَافِيكَ، اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے عافیت دے گا۔ جب جنت کا لفظ سنتی ہے، جنت کی قیمت کیا ہوتی ہے، جب جنت کا لفظ سنتی ہے کہتی ہے اللہ کے رسول میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول یہ دعا کر دیجئے کہ یہ لاشعوری طور سے میرے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ میرا کپڑا اتر جاتا ہے، یہ کیفیت دور ہو جائے، مجھے یہ ناگوار ہے، یہ ناپسند ہے کہ لاشعوری طور سے میرا کپڑا اتر جاتا ہے، میرے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کیفیت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ وہ بیماری کے باوجود اسلامی شریعت کی، بیماری کے باوجود اپنی عفت و عصمت کی اور ایمانی تقاضوں کی اس کے نظروں میں اہمیت کیا تھی
کہ وہ ایسی حالت میں بھی جب جنون میں مبتلا ہے، مرگی کی بیماری میں مبتلا ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میرے لیے یہ دعا کر دیجئے کہ میری یہ کیفیت دور ہو جائے، میری یہ کیفیت ختم ہو جائے۔ پانچویں حدیث سنیے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ ایک انصاریہ کو پسند کرتے ہیں نکاح کا پیغام دینے کے لیے۔ وہ انصاریہ کو جب پسند کرتے ہیں اور آ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں انصاریہ کو پسند کیا ہے نکاح کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حل رأیتہ، دیکھا ہے تم نے اس کو؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغیرہ ابن شعبہ سے کہتے ہیں کہ فانظر الیہا، دیکھ لو، فإنہ احری ان یودم بینکما، نکاح سے پہلے دیکھ لو، یہ زیادہ محبت پیدا کرنے کا باعث ہے۔ نکاح سے پہلے دیکھنا یہ زیادہ محبت پیدا کرنے کا باعث ہے۔ شریعت کا اصول یہی ہے، ہمارا اصول کیا یہ اس کے ذمہ دار ہمیں، لیکن شریعت کا اصول یہ ہے کہ نکاح سے پہلے دیکھنا یہ زیادہ محبت پیدا کرنے کا باعث ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ پہنچتے، سنتے ہیں اور پہنچ جاتے اپنے ہونے والے سسرال۔ جب پہنچتے ہیں اور جب ان سے مقصد پوچھا جاتا ہے، آنے کا بیان کرتے کہ میں اس لیے آیا ہوں، تو ان کے ماں باپ جو ہونے والے ساس سسر ہوتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، ناک بھاؤ ان کی سکڑنے لگتی ہے اور کہتے ہیں، حدیث کا لفظ ہے فَكَأَنَّمَا كَرِهَا ذَلِكَ، گویا کہ دونوں ناپسند کرتے ہیں کہ ابھی نہ شادی ہوئی ہے نہ کچھ ہوا ہے، کیسے اپنی بیٹی کو ان کے سامنے کر دیا جائے۔ لیکن یہ سب جو باتیں ہوتی ہے، یہ گفتگو، وہ لڑکی فَسَمِعَتْ فِي خِدْرِهَا، وہ لڑکی، وہ عورت پردے کے پیچھے سے وہ باتیں سن رہی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ آئے ہوئے اور میرے ماں باپ انہیں لوٹا رہے ہیں۔ فَسَمِعَتْ فِي خِدْرِهَا، پردے کے آڑ سے پیچھے سے سنتی ہے۔ اس کے بعد کیا جملہ کہتی ہے؟ اور کہتی ہے کہ ان کان امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانظر الیہ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے تو دیکھ لو، یہ میرے ماں باپ کیا کہتے ہیں، یہ نہیں شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ عورت اجازت دیتی ہے اور میں اس کی طرف دیکھتا ہوں، اور وہ قسم دلاتی ہے کہ اگر اجازت نہیں ہے تو میں تمہیں اللہ کی قسم دلاتی ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر اجازت ہے تو دیکھ سکتے ہو، اس لیے کہ یہ دین اور شریعت کا حکم ہے۔ تو اس دور کی عورتوں کے اندر دین و ایمان کی، عفت و عصمت کی کیا اہمیت تھی، بلکہ یہ ہر نیک عورت کے پیچھے عفت و عصمت کی حد سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ جو دین پر چلنے والی ہیں، دینی گھرانوں میں تربیت پر آنے والی ہیں، ان کے نظروں میں دین کی اور عفت و عصمت کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ مشہور حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو اسرائیل کا واقعہ سنایا کہ کچھ لوگ جب غار میں پھنس گئے اور اس میں ایک آدمی وہ بھی تھا جس نے اپنی داستان یہ سنائی کہ جب میں غار میں پھنس گیا، جب اس نے جس چیز کا واسطہ دیا وہ یہ تھا کہ اللہ، میں اپنے چچا کی لڑکی کو پسند کرتا تھا، میں ہمیشہ اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے اجازت نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ اسے ایک مرتبہ پیسے کی ضرورت ہوئی، اس نے مجھ سے پیسہ مانگا، میں نے کہا میں پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس پیسے کے عوض میری جو مراد ہے وہ تمہیں پورا کرنا پڑے گا۔ اور وہ تیار بھی ہو گئی، اس لیے کہ وہ ایسی حالت میں تھی کہ اسے پیسے کی ضرورت تھی، اور جب میں غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹھ گیا اس کے بیچ میں، تب اس نے وہ جملہ کہا جس نے مجھے گناہ سے روک دیا، کہا لا تفض الخاتم الا بحق، کہ جو حق ہے، نکاح حق ہے، اس حق کے بعد ہی میری مہر کو توڑو۔ کہتے ہیں اس جملہ کو میں نے سنا، وہ آدمی کہتا ہے اس جملہ کو میں نے سنا اور میں سن کر باز آ گیا اس برائی سے۔ جب اس چیز کا واسطہ دے کر اس نے دعا کی تو پہاڑ دار کا منہ کھل گیا تھوڑا سا۔ تو یہ ایمان کی اہمیت، یہ پیدا کرنے کی ذمہ داری کس کی؟ یہ گھر کے مردوں کی ہے، کہ جس گھر میں ایمان کی اہمیت پیدا ہوگی اس گھر کے مردوں کو بھی با ایمان ہونا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ نعم النساء نساء الانصار لم يمنعن الحیاء من ان يتفقهن فی الدین، کہ انصار کی عورتیں یہ بہترین عورتیں ہیں، ان کو شرم و حیا نے دین میں فقہ، دین کا علم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا۔ نبی کے زمانے کی عورتیں وہ تھیں
کہ وہ یہ کہتی تھی کہ ذهب الرجال بحدیثی کا اللہ کے رسول ساری حدیثیں آپ کی تو مرد ہی سن جاتے ہیں، ہمارے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ ماحول پیدا کرنے والے کون تھے؟ گھر کے ذمہ دار تھے، گھر کے ذمہ دار تھے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم یہ رونا روتے ہیں جب کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ رونا روتے ہیں کہ ایسا ہو گیا اور ایسا ہو گیا، تو اس کے اوپر سب سے بڑا سوال ہمارے اوپر قائم ہوتا ہے کہ ماحول کو درست کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا، ماحول کو اسلامی بنانے کے لیے ہم نے کتنے اسلام پر عمل کیا، اسلامی تربیت پر، اسلامی تربیت کو عام کرنے کے لیے ہم نے ان کی اسلامی تربیت کی؟ اگر نہیں کی تو آنے والے وقت میں کیا ہوگا؟ اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ہم ہوں گے۔ جب وہ جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتی ہیں تو ہم انہیں غیر قوموں کے حوالے کر دیتے ہیں جو ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، جہاں دین و ایمان کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ نسل یہ والدین کے حقوق کو پہچانے گی، یہ نسل یہ اللہ کے حقوق پر عمل کرے گی، یہ نسلوں کے دلوں میں رسول اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ ہرگز نہیں، معاف کیجیے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے سب سے بڑے مجرم ہم خود ہیں، اور اللہ رب العزت والجلال کے ہر ایک سے باس پرسے ہوگی۔ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور اس کی جو ذمہ داری ہے اس کے ذمہ داری کے بابت رب ذوالجلال کے ہاں اس سے پوچھا جائے گا۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمارے ماحول کو اسلامی ماحول بنا دے، ہمیں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ تو ہمیں ایک کر دے، نیک کر دے، ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفاء کامل عاجل نصیب فرما۔ رب العالمین جو اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی مغفرت فرما، ان کی جنت، ان کے قبر کو جنت کی کیاری بنا دے۔ جب ہمارا اس جہان فانی سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔